علی محمد خان صاحب، اس سے پہلے کہ میں الیکشن کے اوپر آؤں اور سائفر کے اوپر آؤں، مجھے یہ بتائیے کہ ایک ذہن سازی جو کہ فاروق حبیب نے کہا وہ تو چل رہی تھی، اور آپ نے دیکھا جتنے بھی خان صاحب کے خطابات تھے یا یوٹیوب کے اوپر تھے یا ٹی وی کے اوپر تھے، وہ مستقل ذہن سازی کر رہے تھے، لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے جب ان کی فالوور، خاص کر کے جو کلٹ فالوئنگ ہے جس کا ذکر کل کیا فاروق حبیب نے، وہ سن رہی تھی، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ذمہ دار ہیں 9 مئی کے واقعات کے، اس کے باوجود؟ دیکھیں یہ بڑا مزہ کا خیز قسم کا الزام ہے۔ ہوں اگر انہوں نے ذہن سازی کرنی تھی تو سب سے پہلے تو پھر میری ہونی چاہیے، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ 10 سال پارلیمنٹ میں رہا ہوں، ہوں بلکہ میں تو پھر بچپن سے ان کو ایز اے کرکٹر فالو کرتا رہا ہوں۔ میرے تو بچپن سے ہیرو رہے ہیں، فور می از لائک اے فادر فگر۔ دیکھیں ذہن سازی انہوں نے کی ہے، بالکل کی ہے، پاکستان زندہ باد پہ کی ہے، ذہن سازی کی ہے، مٹی سے محبت کی ذہن سازی کی ہے، ذہن سازی کی ہے، پاک فوج زندہ باد کی ذہن سازی کی ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی کی ہے، انہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی کی ہے، انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی ذہن سازی کی ہے، میریٹوکریسی کی ذہن سازی کی ہے، حقیقی آزادی کی ذہن سازی یہ کی ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہوا فرنگیوں سے آج سے 76 سال پہلے۔ یہ ذہن سازی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اتنا مضبوط کر لیں معاشی طور پہ، انتظامی طور پہ، کہ ہم کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہ لیں، ہم کبھی کسی کے کہنے پہ اپنے ملک میں اڈے نہ دیں، یہ نہ دیں۔ اور یہ ہوا ہے ماضی میں، ہمارے اڈے دیے گئے ہیں، ہمارے ملک میں ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، ہمارے بندے پکڑ پکڑ کے ان طاقتوں کو باہر نہیں دیے گئے، یہ کوئی نئی بات ہے۔ تو اس طرح کی ایک ملک کو انڈیجنس بنانا، ہمارا جب جوان بارڈر پہ جا کے گولی کھاتا ہے، ہم نے تو سپاہی سے لے کے جنرل تک اس آرمی نے جو ہے شہادتیں دی ہیں، پھر جو پولیس کا جوان شہادتیں دے رہا ہے، پھر جو آپ جیسے جرنلسٹ کس قسم کے حالات میں، مجھے کہنے دیجیے، حالات میں آپ لوگ کام کرتے ہیں، مشکلات، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی مٹی کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ میرے ملک پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ تو اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو وہ طاقت عمران خان صاحب سے بنی گالا میں ہیلی پیڈ تو نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو اس بات پہ وہ نو کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرا ایک مگر آزاد خان ملک ہے۔ صاحب، تو ایک یہ طریقہ ہوتا یہ ہے باتیں انہوں سیاسی نے کی ہیں، جماعتوں کا، آپ جیسے جی کبھی کسی ادارے کے خلاف بات آپ نہیں کہہ کی رہے تھے کہ کبھی۔ بیٹھک ہونی چاہیے، سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، یہی خان صاحب ہیں جو باقیوں کو چور کہتے رہے، ڈاکو کہتے رہے، آج ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہہ گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، خود لوگوں کو غدار کہتے رہے آگے بند باندھ دیتے ہیں نا، ہیں۔ کیسے باندھیں گے آپ؟ آگے بند باندھ، میں سول انجینئر ہوں، ہاں وہ بھی صرف وکیل تھوڑی ہوں، بند باندھ دیتے ہیں۔ دیکھیں ہاں there is a will, there is a way۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ نقصان صرف تحریک انصاف کا ہے؟ اگر آپ کی ایک قومی جماعت، ملک کی پیپل پارٹی قومی جماعت تھی کسی زمانے میں، آج اس طرح سے نہیں رہی، میں ہی نہیں کہتا نہیں ہے، نہیں رہی اس طرح سے، کیا یہ ملک کا نقصان نہیں ہے؟ ایک قومی جماعت جو، یہ میری بات یاد رکھیے گا، آپ کی وساطت سے اپنے دوستوں کو، بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، ذمہ دار لوگ سن رہے ہیں، کبھی بھی جب قومی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں، قومی جماعت میں دیکھیں، اگر تحریک انصاف قومی جماعت مضبوط ہوتی ہے، پیپل پارٹی مضبوط ہوتی ہے، نون لیگ اگر ہوتی ہے، کیونکہ اب تو پنجاب کی رہ گئی ہے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں پشتون پنجابی کام کرے گا، اس میں سندھی بلوچ ہوگا، اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہوگی۔ جب یہ جماعتیں کمزور ہوتی ہیں، آپ کی فالٹ لائنز پہ دشمن کو کام کرنے کا موقع ملا، ایتھنیسٹی پہ، پشتون پنجابی پہ جماعتیں بنیں گی جناب، لیکن شیعہ سنی پہ آپ بنیں گی۔ دیکھیں یہ بات ہمارا بہت، نبی یہ پاک بحث، صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ تو ہمیں بالکل ایک کر آپ گئے نا، درست کہہ رہے ہیں، اور مگر ہمارے قائد اعظم ہمیں پاکستانی بنا کے چھوڑ کے آپ گئے تھے، درست کہہ ہم رہے ہیں، مگر پشتون آپ کی پنجابی تو نہیں جماعت نے تھے۔ یہ نہیں سوچا سر، آپ کی جماعت نے، اور خاص کر کے عمران خان صاحب نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا کہ وہ اقتدار تک پہنچے، ان کو چور کہیں، ڈاکو کہیں، غدار کہیں، میمو کے اندر سامنے آ جائے، نہ نہ فلاں، ہر چیز نہ انہوں نے کچھ نہیں۔ جب نہ نہ اپنے نہ اوپر باری آئی تو وہ کہتے ہیں اب بات چیت کرتے ہیں، اب ہم گفتگو کریں گے، مجھے اس اب پہ ہم آگے کہنے بڑھیں دیجئے، گے۔ ہاں مجھے اس پہ کہنے دیجئے، جی کچھ موقع پہ شاید ان کا طرز تکلم سخت رہا ہو، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی ذاتی بات نہیں کی، حالانکہ ہماری ذاتی باتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں آن ریکارڈ 10 سال میرا پارلیمنٹ کا اٹھا کے دیکھ لیں، یا خان صاحب کا دیکھ لیں، خان صاحب نے کبھی کسی کی ذاتی زندگی، کسی کی فیملی جو پولیٹکس میں نہیں ہے، ٹچ نہیں کیا، صرف پبلک میں آپ کا جو پبلک جو پوزیشننگ ہے، جو آپ نے سٹیٹمنٹس دی ہیں، جو آپ کا کردار رہا ہے۔ دیکھیں اب اگر آپ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، آپ کے دور میں کرپشن ہوئی ہے، آپ سے سوال ہوگا۔ جہاں تک یہ جو ایک ڈائلاگ کی بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ ابھی کر رہے ہیں، ابھی نہیں کر رہے ہیں، ابھی خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بات ہونی چاہیے۔ ہاں ماضی میں آپ نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کی، تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، یہ میں نے شاید وقار بگا کے پروگرام میں شاید یہ بات کی ہے، آپ چلیں آپ کے پروگرام میں کیونکہ زیادہ آڈینس ہے اس کی،
کہ ہمیں بڑا کہا جاتا ہے جناب علی محمد شہریار مراد اور یہ سارے بڑے ینگ تھے, بڑے جذباتی تھے, اور خان صاحب بھی جو ہے, تو ان لوگوں میں پولیٹیکل ایٹیکیٹس نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. 2013 میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, صرف پولیٹیکل ٹالرنس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم یس وین یو آر ینگ یو آر ایموشنل, آپ ایموشنل بھی ہوتے ہیں, آپ جذباتی بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ سیکھتے ہیں وقت کے ساتھ. میں نے بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے. میاں صاحب جب وزیر اعظم بنے 2013 میں, ہم نے ان کے خلاف ووٹنگ نہیں کی, ہم باقاعدہ ہم نے مبارکباد دی, میں ہاتھ ملا کے مبارکباد دی, میاں صاحب مبارک ہو. علی محمد خان تحریک انصاف, اگر وہ سن رہے ہیں ان کو یاد آ گیا ہوگا. لیکن میرا لیڈر جب خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ہم تو ناتجربہ کار جو ہے پولیٹیکل میچورٹی دکھا رہے تھے. ان کے لوگوں نے آ کے وہ جو دھنگا مشتی کی تھی, آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کا جائز تھا؟ دیکھیے وہ کیا یہ اب ان رویوں سے ہم نے نہیں, سیکھنا ہے یا ان دیکھیے کے شہباز گرد گھومنا شریف ہے؟ صاحب, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, سب نے کہا تھا آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, چلائیں ذرا مساک خان صاحب کی معیشت پہلی کریں. سپیچ چلائیں ابھی, اور تھوڑا پھر سا جو چلا خان دیں. صاحب خیر ہے, نقلیں اتارتے تھے, محمود خان اچکزئی ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں, جو مریم نواز کے بارے میں انہوں نے کہا, جو آپ طرز تکلم کی بات کر رہے ہیں, بات ہی زبان سے شروع ہوتی ہے. علی محمد خان صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ خان صاحب کی زبان رہی؟ اور جو انہوں نے جنرل باجوہ کو ڈرٹی ہیری اور پھر آخر میں تو آرمی چیف پہ ڈائریکٹ الزامات انہوں نے لگا دیے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اور طرح کی چیزیں ہیں, یہ کوئی بہت اچھی سٹیٹ تو نہیں تھی؟ دیکھیے ہماری جو سیاست ہے اس میں بدقسمتی سے کچھ چیزیں ایسی رہی ہیں, اگر اس کو صرف تحریک انصاف سے ہم منسوخ کرنے, میرے خیال میں تھوڑی زیادتی ہے. آپ کو شاید انصاف لگے, لیکن آپ تو بڑی پرستار رہی ہیں, اور میری فیوریٹ تو نہیں تھی لیڈر. میرا فیوریٹ لیڈر یا تو قائد اعظم تھے یا عمران خان صاحب, لیکن میں عزت بہت کرتا تھا بے نظیر صاحبہ کی, سر کیونکہ خان صاحب تو بہت سے, ہم سب ان کے فین, ان کے. سر میں اب مجھے بریک لینی ہے, بریک لینی ہے, علی بھائی بریک کے یہ بعد بات میں پوری آتی کر لینے دیں ہوں. کہ جو انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے جی ساتھ کیا, جو انہوں جی, نے نصرت بھٹو صاحبہ کے غلط ساتھ ہوا, کیا, غلط کیا ہوا. دیکھیں, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب دس از دا ٹائم ٹو موو فارورڈ. ٹھیک.